بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسل انسانی یعنی انسان کی نسل کس طرح کی ہے؟ ترکیب جسمانی کے اعتبار سے کل ربع مسکون کے انسان نوع واحد ہیں، یعنی بناوٹ کے اعتبار سے انسان چار چیزوں سے مل کے بنا ہے: ہوا، مٹی اور پانی۔ ان چیزوں کی بناوٹ کے اعتبار سے سبھی انسان ایک ہی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا چہرہ، خط و خال، رنگ وغیرہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جدا جدا نسلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک انسان کی نسل ایسی ہے جن کا رنگ نہایت سیاہ، بال گھنگرالے، پیشانی پست، ناک اور ہونٹ موٹے موٹے، دہانہ چوڑا ہوتا ہے۔ یہ نسل اسود یا زنگی یا پھر نیگرو کہلاتی ہے، یعنی نیگرو قسم کے لوگ جو کالے، اور بہت سے لوگ ان کو حبشی بھی کہتے ہیں۔ اور اس شکل و شباہت کے آدمی صحرائے افریقہ اور جزائر مشرق میں پائے جاتے ہیں، یعنی مشرق کے جزائر اور صحرائے افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ مشرق کے جزائر جیسے ویسٹ انڈیز اور اس کے علاوہ اور جو ہیں کینیا ہے، ان سب علاقوں میں پائے جاتے ہیں، اور شاید جنوبی ہند کی تامل قوم بھی انہی سے شمار کی جاتی ہے۔ دوسری نسل انسان کی ایسی ہے کہ رنگ زردی مائل، ان کے گال پچکے ہوئے، قد کوتا یعنی چھوٹے قد کے، اور ہڈیاں چوڑی چکلی، یہ مغل کہلاتی ہیں۔ ان کا مسکن اصلی ملک منگول تھا، مگر اب وہ 3/4 ایشیا اور کچھ حصے یورپ میں آباد ہیں، اور اہل امریکہ بھی اسی نسل سے خیال کیے جاتے ہیں، مگر ان کا رنگ تانبڑا ہوتا ہے۔ بقول بعض اہل ملایا بھی اسی جماعت میں داخل ہیں، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملایا کے لوگ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر ایک نسل انسان کی ایسی ہے کہ ان کا رنگ گورا یا گندمی ہوتا ہے، چہرہ سڈول ہوتا ہے یعنی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، سر کا جو کاسا ہے یعنی پیالہ ہے، یہ سر کھوپڑی یہ جو ہے گول ہوتی ہے، بال نرم ملائم ہوتے ہیں، داڑھی گھنی ہوتی ہے، پیشانی بلند ہوتی ہے، ہونٹ پتلے پتلے ہوتے ہیں، ناک کھمبے کی طرح یعنی ناک سیدھی اور کھڑی ہوتی ہے، دانت باریک ہوتی ہیں۔ یہ نسل قوقاسی یا کہکشین کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے اصلی علاقے نواحی قاف یعنی کوہ قاف کے علاقے کے لوگ یہ لوگ کہلاتے ہیں، یعنی کوہ قاف کے جو علاقہ تھا، آس پاس کا علاقہ تھا، وہاں اصل یہ لوگ رہنے والے تھے۔ اسی مقام سے یہ دریائے یورپ اور ایشیا میں پھیلے، اور یہ نسل تمام روئے زمین کے باشندوں میں سب سے زیادہ شکیل و جمیل شمار کی جاتی ہے، یعنی اس نسل کے لوگ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگرچہ تمام انسان خالص نمونے دنیا میں اب بھی موجود نہیں، مگر تمام ملکوں کا دورہ کیا جائے اور اس میں چھان بین کی جائے، جانچ پڑتال کی جائے، تو یہ معلوم ہوگا کہ جو ہے ان نسلوں کا باہمی اختلاف اور میل جول سے دنیا کی بہت سی نسلیں قائم ہو گئیں، اور لوگ بہت طرح کی قسم کے مل گئے ہیں، اور ان کا اختلاط ہونے سے بہت سی نئی قسم کی انسان پیدا ہو گئے ہیں، اور جنہیں ہم مخلوط النسل بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو یہ انسان تھے پہلے اپنے علاقے کے اعتبار سے پہچانے جاتے تھے، اب ان کو علاقے کے اعتبار سے پہچاننا بھی دشوار ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کی قوموں سے باہر بھی اپنی قوم سے باہر ایک دوسرے کی قوموں سے بھی شادی کی، اور جس سے مخلوط قسم کی نسل پیدا ہوئی، جس میں تفریق کرنا اب ممکن نہیں رہا۔